دوسری بات یہ ہے کہ ہر ممکن اس کی کوشش کی جائے کہ عرب ممالک کے لیے عربی بولنے والے، انگریزی ممالک کے لیے انگریزی کو قدرت رکھنے والے، کوئی شوق کی چیز نہیں ہے کہ بیرون ہو، بلکہ ذمہ داری ہے۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم، قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے کسی قوم کی طرف، اس قوم کی زبان کا بھیجا ہے تاکہ بات کو واضح کرے جا کر۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء۔ کیونکہ یہ ایک بنیادی تقاضا ہے یہ کہ انگریزی ممالک میں جماعتوں کا بہت مطالبہ ہے، لیکن ہم کوشش بات نہیں کریں کہ ان کو بات سمجھانے والے اپنی زبان میں، ان کو بات سمجھانے والے ان کی زبان میں ایسا عملہ جانا چاہیے ملکوں میں، اس لیے کہ کام تعارف سے آگے بڑھ چکا ہے، کام تعارف سے بہت آگے چلا گیا، کام تعارف سے آگے چلا گیا۔ اور یہ کہنا کہ ہم وہاں جا نہیں سکتے کہ تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ اگر کسی ملک کے لیے رخ بن جائے تو اللہ تعالیٰ اس ملک کے لیے سہولتیں اور اس ملک کے راستے ایسے کھولتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ملکوں کے لیے جماعتیں بنائیں، جماعتوں نے جانے سے عذر کیا، اور عذر کرنے میں جماعتوں نے یہ کہہ دیا کہ جہاں کا آپ نے ہمارا رخ بنائے ہیں ہم وہاں کی زبان نہیں جانتے، ہمیں وہاں نہ بھیجا جائے۔ اللہ کی شان روایت میں ہے، رات کو جماعتیں سوئیں، صبح اٹھی تو جس جماعت کے جس ملک کا رخ بنایا گیا تھا وہ جماعت اس ملک کی زبان پوری پوری بول رہی تھی۔ روایت میں رات کو سوئے، عذر کر کے کہ جی ہم نہیں جائیں گے، ہم آگے زبان نہیں جانتے۔ رات کو سوئے، صبح اٹھے، عیسیٰ علیہ السلام نے جس ملک کے لیے جس جماعت کا رخ بنایا تھا وہ جماعت اس ملک کی زبان بول رہی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب اللہ نے تمہارے لیے جانا لازم کر دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری زبان سکھلا دی ہے، اب یہ ہو نہیں سکتا کہ تم اس کی غلطی انکار کرو۔ میرے دوستوں عزیزوں، اس لیے پورا مجمع اس کا عزم کرے، پورا مجمع اس کا عزم کرے کہ ہمیں ملکوں کے تقاضے، ہر طرف سے نظام الدین کی جماعتوں کا مطالبہ ہے، ہر طرف سے جماعتوں کا تقاضا ہے۔ میں تو دل چاہتا تھا کہ ان کے سارے جتنے بھی تقاضے لکھ کر لائے گئے ہیں، ساتھی لے کر آئے ہیں ملکوں کے تقاضے، یہ سارے تقاضے آپ کے سامنے پیش کیے جائیں اس وقت، یہ سارے تقاضے پیش کیے جائیں آپ کے سامنے، ملکوں کے احوال پیش کیے جائیں۔ میرا دل چاہتا ہے ملیشیا کے اجتماع کی پوری کارگزاری آپ سب کو سنائی جائے کہ کیا کیا ممالک کے حالات ہیں، کیا ان کے تقاضے ہیں، اور کسی جماعتوں کا ان کی طرف سے شدت سے مطالبہ ہے۔ کہاں سارا ہمارے پوری ملیشیا کے جتنے تقاضے ممالک کے ہیں وہ سب تقاضے سامنے ہیں۔ بہت اچھا ہے، جی ہاں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آپ حضرات ایسے ہی تشریف رکھیں گے، اللہ آپ کے درجے میں آ جاؤ آ جاؤ۔ چلو میں بیٹھا رہتا ہوں، آؤ آؤ بھائی آؤ۔ جی ہاں ہاں سناؤ سناؤ، نہیں کیا جلدی کارگزاری کہاں ہے، اور جلدی سے آؤ، ہیں اور جلدی آؤ، بیٹھو، ایسے تھوڑی بات توازن میں نکما ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے محترم بھائیو، عزیزو، دوستو اور بزرگوں، تقریباً 100 کے قریب ممالک ساری دنیا سے اور ذمہ دار اور کام کرنے والے علاقے، یعنی ایسے احباب
جو اپنے علاقوں میں یا اپنے ملکوں میں بلکہ اپنے بر اعظم میں پوری محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، ایسے سارے ساتھی جمع ہوئے ہیں اور اللہ کا فضل رہا، بہت ہی نورانی جوڑ اور ایسے فکروں والا جوڑ شاید تبلیغ کی تاریخ میں ایسا جوڑ کبھی نہیں ہوا۔ اللہ نے اتنی بڑی مدد فرمائی۔ اور پہلے جو مشرقی ممالک جمع ہوئے تھے اس میں 2 دن لگاتار کارگزاری ہوئی ہے اور ہر امر پر مشرقی ممالک سے مراد انڈونیشیا، ملیشیا، تھائی لینڈ، کمبوڈیا اور آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، فیجی اور سنگاپور وغیرہ، فلپائن، یہ سارے ممالک وہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ 18 ممالک کی کارگزاری 2 دن لگاتار چلتی رہی۔ ایک ایک امر پر حضرت کی طرف سے الحمدللہ پوری بات واضح ہوئی اور سارا مجمع مطمئن ہوا۔ سارا کا سارا عملہ وہ اس بات پر مطمئن تھا کہ جو بات بیانات میں بھی ہمیں سننے نہیں ملتی وہ کارگزاری میں سننے کے لیے مل رہی ہے۔ اس کے بعد تقریباً 70 سے زیادہ ممالک کی کارگزاری مغربی اعتبار سے ہوئی۔ اس میں یورپ، امریکہ، کینیڈا، جنوبی امریکہ، افریقہ، خلیجی ممالک سارے کے سارے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ کے فضل سے ہر ملک کے ذمہ داروں نے اپنے ملک کے اندر جو احوال تھے، خاص طور سے درمیان میں جو 2 سال ایسے گزرے کام کے اعتبار سے، تو ان لوگوں نے بتایا کہ ہم نے حضرت سے مشورہ کیا تھا، خط لکھا تھا، پوچھنے آئے تھے، تو جو ہدایات ملی ہم نے ان ہدایات پر کام کیا تو ہمارے ملک کا عملہ، مسلمانوں کا بھی اور حکومت کا عملہ بھی مطمئن ہوا اور ان لوگوں نے ہماری تائید کی اور اللہ نے سارے مسائل حل کیے۔ بعض وہ ممالک تھے انہوں نے کارگزاریاں ایسی اچھی سنائی، انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں جو ساتھی وقت لگائے ہوئے بھی نہیں ہیں لیکن ان کے گھروں پر گھر کی تعلیم ہوتی ہے، بعض اعمال کے ساتھ ہوتی ہے، 5 اعمال کے ساتھ ہوتی ہے۔ حضرت بہت خوش ہوئے، حضرت نے کہا بھائی ایسی کارگزاری تو ہمیں کہیں سننے نہیں ملی۔ بعض وہ علاقے ہیں جن کے ملکوں کے اندر جو نظام الدین سے ہدایات ہیں ان ہدایات کے مطابق وہ لوگ کام کر رہے ہیں، حالانکہ بہت دور ہے، تو کام کے اعتبار سے بھی بڑی اچھی کارگزاری، اور کام کی جہاں ہماری جماعتیں نہیں پہنچی ان ملکوں کے اندر کی بڑی کمزوریاں سامنے آئی۔ بعض ممالک نے کہا ہمارے پورے ملک میں ایک بھی عالم نہیں ہے۔ ایسے حالات حضرت نے ان کو ترغیب دی کہ جو بچے کالج یونیورسٹی میں پڑھ کر فارغ ہوئے ہیں، ایسے سمجھدار لڑکوں کو، ان لوگوں کو دوسرے ملکوں میں بھیجیں، تشکیل کریں کہ وہ دین کا علم سیکھیں اور اپنے ملک میں آ کر اس علمی محنت کو اور مسجدوں کے اندر حلقے لگانے کو تیار کریں۔ اللہ کے فضل سے بہت سارے ممالک میں جو یہ بات کہی گئی تھی کہ علماء مسجدوں کو وقت دے، تو الحمدللہ بڑی تعداد میں ہر ملک کے اندر علماء مسجدوں کو وقت دینے لگے ہیں اور عوام کو لے کر حلقے لگا رہے ہیں، اس کا بڑا نفع سامنے آیا۔ بعض کارگزاریاں ایسی سامنے آئی کہ ممالک کے اندر، جنوبی امریکہ کے اندر تقریباً 1 کروڑ سے زیادہ عرب مسلمان گئے اور اب جو ہے وہاں پر محنت نہ ہونے کی وجہ سے 5% بھی لوگ نہیں بچے جو اسلام کی طرف ہو، اور باقی لوگ سب ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے۔ ایسی عجیب عجیب کارگزاریاں ساتھیوں نے ہماری جماعتیں بنائی تھی حضرت نے کہ ملکوں کے لوگوں میں جا کر اختلاط کریں۔ ان اختلاط میں ساتھیوں نے کارگزاری سنائی۔ جماعت کے ساتھی نے گشت کیا تو برف تھی چاروں طرف، پارک کے اندر ایک سایہ تھا، وہاں پر انہوں نے نماز پڑھی۔ 2 جوان لڑکے ان کے ساتھ نماز دیکھتے رہے۔ نماز کے بعد وہ پیچھے ہٹنے لگے اور کہنے لگے ہم مسلمان نہیں ہیں۔ تو یہ ساتھیوں نے ان کا اکرام کیا، محبت سے بات کی، تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے ماں باپ بھی مسلمان نہیں، لیکن ہمارے دادا جان ہم جب چھوٹے تھے تو ایسا کرتے تھے جیسا تم لوگ کر رہے ہو، تو ہمیں دیکھ کر خوشی ہوئی۔ پھر یہ 2 ساتھیوں نے ان کو لے کر اپنی مسجد میں لے گئے اور ان کے ساتھ بیٹھے، ان سے بات چیت کی، تو ان کو اچھا بات سمجھ میں آئی۔ رات کو مسجد میں قیام کیا، ان کا اکرام کیا گیا۔ رات کو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کے ساتھ خواب میں آئے اور آ کر کہنے لگے ہم پوری جماعت کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، 2 جوانوں کو تم جو لے کر آئے ہو یہ ہماری اولادوں میں سے۔ ایسے عجیب حالات حضرت نے فرمایا ہماری جماعتیں، جیسے ابھی بھی فرمایا حضرت نے کہ نصرت کی بنیاد پر ہماری جماعتیں آپ کے وہاں نہیں آئے گی، کہ آپ کے ہاں کتنی جماعتیں لینے کی استعداد ہے، نصرت ہے، رہبر ہے اور ٹھکانہ ہے، اور جو ہے رہبر اور جو ہے دوسری چیزیں
کہا اس پر نہیں، ہمارے جماعتیں تو ایسے خرچوں کے ساتھ جائیں کہ جی وہاں جا کر خود رہبر بھی تلاش کرے، ٹھکانے بھی تلاش کرے، اور جو ہے مسلمان بھی تلاش کرے، اور ان کو ماحول میں لا کر اور وہاں اثر نو کام شروع کرے، مسجد کی جماعت، مشورہ، تعلیم، آبادی کی محنت، مستورات کا کام، طلبہ کا کام، شب گزاری، ماہانہ جوڑ۔ تو الحمدللہ یہ جو اجتماع ہوا ملیشیا کے اندر، اللہ کے فضل سے سارا عالم اس پر مطمئن ہوا کہ جی ہمیں ایک ہی مرکز سے جو باتیں بتائی جا رہی ہے ہمیں آپس میں جڑ کر مل کر کام کرنا۔ وحدت کلمہ، وحدت فکر پر حضرت نے تفصیل سے بار بار الحمدللہ روانگی کی بات ہوئی جب مشرقی ممالک کی، تو دعا، مصافحہ، سارے چیزوں تک کے 5 گھنٹے فجر کے بعد تقریباً یہ کام ہوا ہے، روانگی کی بات، دعا اور مصافحہ۔ بعد میں جب بغیر ترجمے کے بات ہوئی، ہر حلقے کا الگ الگ ترجمہ، عربی، انگریزی اور بھی تمام ممالک، اس وقت میں تقریباً 3.5 گھنٹہ روانگی کی بات ہوئی، ساری بات سامنے آئی، سارے عملے نے ارادہ کیا ہے کہ انشاءاللہ، اور تقاضے لیے، باقاعدہ ان کو ایک پرچہ دیا گیا تھا کہ کن ممالک کی جماعتیں آپ کے ہاں مؤثر ہیں، آپ لوگ کن علاقوں میں جا کر کام کر سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ ساتھیوں نے تقاضے لیے، لیکن ہر ملک کی آخر کارگزاری کے آخر میں یہ بات آتی تھی ہمیں ہندوستان سے، نظام الدین سے جماعت چاہیے، اور نظام الدین کا عملہ ہمارے ملک میں آ کر عملاً ہمیں کام بتائے۔ اس لیے ہمارے اس عملے کو حوصلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ 3 لاکھ، 3.5 لاکھ، 4 لاکھ، 5 لاکھ، بعض جزائر ایسے ہیں جہاں مسلمان ہیں، آج تک کوئی جماعت نہیں۔ اونٹوں کی جماعت چلایا سوڈان کے اندر، ارتداد سے روکنے کے لیے خروج ہے۔ حضرت بار بار وہاں یہ بات فرماتے رہے کہ ہمارا جو خروج ہے وہ ارتداد کو روکنے کے لیے خروج ہے۔ ہماری جماعتیں جا کر جہاں ارتداد کے علاقے ہیں وہاں پڑھ کر، ٹک کر، جم کر کام کرے اور ارتداد کو روکیں۔ بعض ممالک والوں نے اونٹ کی جماعت چلائی، انہوں نے کہا ایسے حالات تھے، 1 ہفتہ ہم ریگستان میں اونٹ کے ذریعے اندر پہنچے، وہاں قبیلوں میں بات ہوئی، تو قبیلے میں تشکیل کا نماز کا وقت ہوا تو ایک ساتھی نے اذان دیا، 80 سال کا آدمی روتے ہوئے کھڑا تھا جب تک اذان ہوتی رہی۔ اذان کے بعد جب ان سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا یہ سارا مسلمان عرب قبیلہ ہے، 40 سال کے بعد پہلی مرتبہ اذان ہوئی ہے۔ القصیم ایک علاقہ ہے، ابھی وہاں کے شیخ ابراہیم تشریف لائے تھے ہمارے ساتھی ذمہ دار منطقہ شرقیہ کے، انہوں نے بتایا کہ القصیم کے جو علماء حرمین شریفین میں امام ہوتے ہیں، 80 اور 100 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ حال ہے، 80 اور 100 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ حال ہے کہ عشرے کی مستورات جماعت جب وہاں چلی ہے تو 70-80 سال کی عرب بوڑھی عورتیں، اسی خاندان کی، جن عورتوں کو سورہ فاتحہ بھی یاد نہیں، اس عورت نے 20 گاؤں کے اندر جا کر ملاقاتیں کی اپنی خاندان کی عورتوں سے، اور اس ہمارے ساتھی ذمہ دار کی اہلیہ کو فون کر کے بتایا کہ 20 گاؤں کے اندر میں نے جا کر مسلمان عورتوں سے سورہ فاتحہ کا تذکرہ کیا تو 20 گاؤں کی عورتوں کو سورہ فاتحہ بھی یاد نہیں ہے۔ عجیب حالات ہے۔ اس لیے ارتداد ایک ایسا تیزی سے ابھی جماعت نے کام کیا، انہوں نے بتایا وہاں پر اتنے فیصد مسلمان ہیں، اور ان کے گھروں پر ملاقات کے لیے امام صاحب کو لے کر گئے کہ بھئی مسجد کے اطراف میں کتنے مسلمانوں کے گھر ہے، کہا 50 گھر ہے۔ جب ملاقاتوں میں گئے تو 5 گھر ملے، 45 گھر یہ 2-3 سالوں میں ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے۔ ایک جوان لڑکی مسجد کے دروازے پر جب ان کے گھر پہ آواز دیے تو وہ بھائی تو نہیں آیا، وہ بہن آئی اور آ کر ڈانٹنے لگی کہ تم مسلمان بڑے سست ہو، ہم تو 3 سال پہلے مرتد ہو گئے، اب آئے ہو تم ہمارے پاس۔ تو ارتداد کا ایک عجیب سیلاب ہے۔ اس لیے سب سے درخواست ہے ایسے تقاضوں کے لیے مضبوط قسم کی جماعتیں، یہ سولومن آئلینڈز کہلاتے ہیں، آسٹریلیا اور فیجی کے پاس کے علاقے جو امریکہ تک کے جزائر ملے ہوئے ہیں، کوئی جماعت نہیں پہنچی ایسے جزائر، تقریباً 28-30 جزیرے ایسے ہیں۔ ایسے ادھر کیریبین آئلینڈز کہلاتے ہیں جنوبی امریکہ میں، ارجنٹینا اور اس کے نیچے جو اس طرف کے علاقے ہیں، تقریباً وہاں پر کے کئی علاقے ایسے ہیں۔ بعض علاقوں میں جماعتیں گئی، انہوں نے کہا یہ آج تک کسی نے اسلام کے نام سے ہمارے پاس آ کے ملاقات نہیں کی، ایسے عجیب حالات ہیں۔ ایک مفتی صاحب کے نام سے لوگ تلاش کرتے ہوئے ملنے گئے تو جب دروازہ کھٹکھٹایا وہ باہر تشریف لائے تو وہ جوان آدمی اور آدھی چڈی میں تھے اور کتا ہاتھ میں تھا اور ایک خاتون ساتھ تھی، وہ جانے لگے۔ انہوں نے کہا بھائی ہمیں مفتی صاحب سے ملنا ہے، تو وہ نیچی نگاہ کر لیا انہوں نے کہا تشریف رکھیں۔ جب تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے، بیٹھے ان کے سامنے، کہنے لگے میں ہی مفتی صاحب ہوں، بولو کیا آپ کو بات کرنی ہے۔ ساتھیوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے ساتھی،
تو یہ کیا بات ہے کہ میں اس ماحول میں آیا تھا تو دیندار تھا، لیکن اس ماحول میں آنے کے بعد میں اپنا سارا آہستہ آہستہ دین سے حلیہ ہی میرا بدل گیا۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں درخواست ہے کہ ابھی اسی مجمع میں ہمارا عملہ، جیسے حضرت نے فرمایا پیسے کی بنیاد نہیں، وہ تو جب روئے گا نا عملہ اور یہاں اعمال کرے گا، اللہ ملکوں میں اس کے اثرات ڈالیں گے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہم تو گشت اپنے محلے میں کر رہے ہیں، لیکن نیت عالم کی ہے تو اللہ اس کا اثر عالم پر ڈالیں گے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تمہاری نیتوں کا اثر عالم پر پڑتا ہے۔ اس لیے ہمارے سارے ساتھی بھائی اس تقاضے کو لے، اس بوجھ کو، حضرت پر بہت غم تھا، بہت بوجھ تھا، پورے 10 دن تک ہمارا سارا کا سارا عملہ نظام الدین کا فجر میں جو اٹھ جائے، فجر سے 5 بجے سے تو رات کو 2-2 بجے تک کے جاگا ہے، حلقے تقاضے اور ایسے رو آپس کے اندر اختلاف حضرت کے سامنے آئے، حضرت نے چند باتیں کی، آپس میں روتے ہوئے مل کر گئے اور کہا کہ ہم اب آپس کی اجتماعیت کے ساتھ کام کریں گے۔ پورا عالم منتظر ہے، ایک تقاضا ہے اس وقت کا، اس لیے سارے عملے سے درخواست ہے نقد کھڑے ہو کر حضرت کے سامنے اظہار کریں کہ انشاءاللہ ملکوں کے تقاضوں پہ، ارتداد کے علاقوں میں جہاں کوئی رہبر نہیں، جہاں کوئی قیام کی جگہ نہیں، کوئی نصرت والا نہیں، کوئی آدمی نہیں، ملیشیا کی جماعت نے ایک ملک میں جا کر کام کی، ان کو کوئی موبائل نمبر بھی نہیں، کسی کا پتہ بھی نہیں، وہ ہوٹل میں قیام کر کے انہوں نے کام کیا اور اللہ کے فضل سے لوگوں کو، مسلمانوں کو جمع کیا۔ تو اس لیے درخواست ہے بھائی سارا عملہ ہمارا ابھی حضرت کے سامنے کھڑے ہو کر اچھے طریقے سے اس کی ترتیب بنائیں۔